الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر وقال تعالی فی موضع آخر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ ترتیب وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ ہر عورت، ہر بہن، ہماری مائیں بہنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ سکے کہ آپ دنیا کے اندر کیا مقصد لے کر تشریف لائے، آپ کتنے سال رہے، آپ کی اولادیں کتنی رہی، آپ کی کتنے نکاح ہوئے، آپ کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے، آپ کے خاندان کیسے تھے، یہ ساری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ معزز خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کرنا، آپ کی زندگی کو بیان کرنا، یہ باعث خیر اور برکت ہے، اور ہم سب کو اس نیت سے بیٹھنا چاہیے، اس نیت سے آنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سن کر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ معزز خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا کے سلسلے میں، آپ کے پردادا کے سلسلے میں، آپ کا وہ جو خاندان ہے قریش کا خاندان، اس سلسلے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قریش نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ قریش کسے کہتے ہیں؟ قریش کہتے ہیں سمندر کے اندر ایک ایسا جانور ہے، وہ جانور سب پر غالب آ جاتا ہے، موٹے جانوروں کو بھی کھا لیتا ہے، باریک جانوروں کو بھی کھا لیتا ہے۔ جس جانور کو کھانا چاہے، جس جانور پر وہ غالب آنا چاہے، وہ آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے، اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قریش اسی لیے رکھا گیا کہ یہ قریش پورے لوگوں پر غالب آنے والے، بہادری میں سب سے آگے رہنے والے، اور سارے لوگ جب یہ کسی سے مقابلہ ہوتا ہے تو قریش ہی غالب آتے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام قریش، ان کے خاندان کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کچھ صحابہ نے عرض کیا، آپ تو قریش کے سب سے بڑے عالم ہیں، پہلے تو یہ بتاؤ کہ قریش کسے کہتے ہیں، قریش نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی وجہ بیان فرمائی کہ یہ سمندر کا جانور ہے اور وہ جانور ایسا خطرناک ہے کہ وہ کسی پر بھی غالب آ سکتا ہے، اس جانور کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا، سب جانوروں پر یہ جیت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قریش بھی، اسی مناسبت سے قریش جس کے مقابلے کے لیے آ جائے، قریش کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا، بلکہ قریش ہمیشہ جیت اور فتح حاصل کرتے رہتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ اور آپ کے نسب کے سلسلے میں اگر میں بات کروں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، مختصر یہ ہے کہ میں آپ کے دو داداؤں کے تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک آپ کے باپ عبداللہ ہے، ان کے باپ عبد المطلب ہے، ان کے باپ ہاشم ہے۔ ہاشم دراصل آپ کے پردادا کا نام ہے۔ ہاشم اصل میں ان کا نام نہیں تھا، بلکہ ان کا نام ہے عمر۔ ہاشم کیوں نام رکھ دیا گیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا بڑی سخاوت تھے، بڑی سخی تھے۔ مکے کے اندر کئی مرتبہ قحط پڑا، کئی مرتبہ قحط آ گیا، لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو آپ کے پردادا ہاشم نے پورے لوگوں کو، مکے کے جتنے لوگ ہیں سب لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، سب کو کھلایا کرتے تھے۔ اور حشم کہتے ہیں عربی کے اندر، روٹیوں کو چور کر کھلانے والے کو حشم کہتے ہیں، روٹیوں کو چور کر۔ تو حضرت ہاشم جو آپ کے پردادا ہیں، جتنے حج کے لیے لوگ آتے، تمام حاجیوں کی خدمت، تمام حاجیوں کو کھانا کھلانا، آپ کے یہاں روزانہ ہمیشہ دسترخوان بچھا رہتا تھا۔ غریب لوگ بھی آ کر کھاتے تھے آپ کے دسترخوان پر، مسافر لوگ بھی آ کر کھاتے تھے۔ اگر حج کا موسم ہوتا تو حاجی لوگ بھی آپ کے دسترخوان پر آ کر کھاتے تھے۔ اتنی فیاض اور اتنی سخاوت ان کے پاس موجود تھی۔ اور ان کا خاص کھانا یہ تھا کہ روٹی کو چور کر، گوشت کے شیروے میں ڈال کر، ملا کر، اسے پکا کے اسے لوگوں کو کھلاتے تھے، جس کو کہتے ہیں سرید۔ سرید پورے کھانوں میں مزیدار کھانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ کھانا سرید تھا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کو ایسی ہی فضیلت ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت ہے۔ عائشہ ایسی ہی فضیلت والی عورت ہیں جس طرح سرید تمام کھانوں میں فضیلت رکھتا ہے، اور سرید کے اندر برکت بھی ہے۔ تو معزز خواتین، اگر آپ کو معلوم ہے کہ سرید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو اپنے گھر کے اندر پکا کر کھایا کرو، اس سنت کو زندہ کرو۔ اور اس کے پکانے کا طریقہ وہی ہے کہ گوشت کا سالن، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیے جائیں، اور روٹی کو چور کر اس شیروے میں ڈال کر اچھا پکایا جائے، تاکہ گوشت اور روٹی کے ٹکڑے مل جائیں۔ اس کے بعد کھائے تو یہ کھانا بڑا لذیذ بھی ہوتا ہے، بڑا طاقتور بھی ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت ہاشم لوگوں کو یہی کھانا کھلاتے تھے، روٹیوں کو چور کر، گوشت کا شیروا بنا کر، اس کے اندر بنا کے سرید بنایا کرتے تھے اور لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کا نام، روٹی چور کر کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں، آپ کا نام ہاشم بن گیا۔ اصل نام تو عمر تھا، لیکن یہ زیادہ لوگوں کو کھلانے کی وجہ سے، سرید زیادہ پکانے کی وجہ سے، کھلانے کی وجہ سے آپ کا نام ہاشم بن گیا۔ اور آپ ہی نے، ہاشم ہی نے، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش جب بیپاری تھے تو سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے قریش۔ ایک ملک شام میں سفر کرتے تھے، ایک یمن میں سفر کرتے تھے۔ موسم گرما میں، گرمی کے موسم میں ملک شام میں سفر کرتے تھے، سردی کے موسم میں یمن میں سفر کرتے تھے، تجارت کے لیے، بیپار کے لیے۔ اور یہ دونوں راستے ایسے تھے کہ وہاں پر لوٹ ماری زیادہ ہوتی تھی،
تو یہ دو راستوں کو، یہ دو ملکوں کو حضرت ہاشم نے متعین کیا۔ ہاشم نے یہ طریقہ اپنایا کہ مکے کے اندر کوئی پیداوار نہیں، کوئی زراعت نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، تو ہاشم نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تمام تاجروں کو، تمام بیپاروں کو باہر کے ملک کی طرف سفر کروائے، ایک ملک کے شام کی طرف، ایک ملک کے یمن کی طرف، دونوں جگہ سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے تھے قریش مکہ، اور وہاں پر جا کر اپنا مال بیچتے، فائدہ کما کر آتے تھے۔ اور حضرت ہاشم جس زمانے میں چاہے ملک کے شام چلے جائیں، چاہے یمن چلے جائیں، وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ کے پیشانی مبارک پر نور نبوت چمک رہا تھا، آپ بڑے خوبصورت تھے، بڑے سخی تھے، انسانیت آپ کے پاس، سب سے زیادہ انسانیت آپ کے پاس موجود تھی۔ آپ لوگوں کی خدمت کرنے والے، غریبوں کو ساتھ دینے والے، مسافروں کی دیکھ بھالی کرنے والے، مسافروں کو کھانا کھلانے والے، غریبوں کو کھانا کھلانے والے، یہ آپ بہترین صفت کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ہاشم مدینہ منورہ کو گئے، وہاں پر اب حضرت ہاشم 25 سال کی عمر تک زندہ رہے۔ 25 سال کی عمر میں غزہ میں ان کا انتقال ہوا۔ اس سے پہلے آپ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر، آپ کی فیاضی اور سخاوت کو دیکھ کر ہر کوئی آدمی رشتہ دینے کے لیے آگے آ رہا تھا، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکیوں کو، بہت ساری لڑکیوں کو پیش کیے، اور وہ جانتے تھے کہ ان کی پیشانی مبارک پر جو نور نبوت چمک رہا تھا، وہ نور نبوت ان کے خاندان میں آ جائے، ان کے گھر والوں میں آ جائے۔ یہاں تک کہ ہرقل ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے حضرت ہاشم کو ایک خط لکھا اور کہا کہ دیکھو، آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے سخی آدمی ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے، شہزادی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ کو میری بیٹی سے نکاح کر دوں۔ تو حضرت ہاشم نے انکار فرما دیا، اور یہ ہرقل بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ نور نبوت اس کے گھر کے اندر آ جائے۔ لیکن آپ کے نکاح کا معاملہ ایسا ہوا کہ آپ ایک مرتبہ تجارت کے سفر کے لیے نکلے، مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، تو ایک خوبصورت عورت ان کی نگاہ میں پڑی، اور بڑی شریف عورت، بڑے اچھے اخلاق والی عورت۔ حضرت ہاشم نے اس عورت کے سلسلے میں تحقیق کی کہ آیا یہ عورت کا نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اس عورت کا نکاح بھی ہوا ہے، اور اس عورت کی طلاق بھی ہو چکی ہے، اور اس کے پاس 2 بیٹے موجود ہیں۔ تو حضرت ہاشم نے اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس عورت نے بخوشی قبول کر لیا، اس لیے کہ ہاشم کے نکاح میں آنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ پیش کر چکے تھے، بڑے بڑے بادشاہ آفر کر چکے تھے کہ آپ سے میری بیٹی کا نکاح، آپ سے میری بیٹی کا نکاح۔ حضرت ہاشم نے سب کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن وہ شریف خاندان کی عورت سے آپ نے نکاح فرمایا، اور آپ نکاح کے بعد 1 یا 2 مہینے کے بعد آپ کی بیوی حمل سے ہوئی، اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ہے عبد المطلب۔ تو آپ وہاں سے مدینہ منورہ سے نکل کر غزہ میں آئے، غزہ میں آپ انتقال فرما گئے۔ تو آپ کی بیوی اپنے میکے کے گھر وہیں پر رہی مدینے کے اندر اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ، یعنی عبد المطلب کے ساتھ۔ کچھ دن گزرنے کے بعد کچھ سال گزرے، مکے سے حضرت ہاشم کے بھائی جن کا نام ہے مطلب، یہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے آئے کہ ایک عورت ہے، عورت کے ساتھ یتیم بچہ ہے، اس کی کیا وہ پرورش کر سکے گی، کیا وہ ادب سکھلا سکے گی، میں مکہ لے کر جاؤں گا، اس کو اچھی تعلیم و تربیت دوں گا۔ اس ارادے سے مطلب آئے لینے کے لیے بچے کو۔ اصل میں ان کا نام مطلب نہیں، عبد المطلب نہیں تھا، بلکہ ان کا نام تھا شیبہ۔ شیبہ کہتے ہیں آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے سر کے اندر ایک سفید بال تھا، سفید بال کو
شیبہ کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، اسی نسبت سے آپ کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ اب عبد المطلب کب پڑا نام؟ جب آپ بڑے ہوئے، 3-4 سال کے ہوئے یا 5 سال کے ہوئے، تو آپ کے چچا مکے سے مدینے کو آئے لینے کے لیے۔ اب لے کر آپ کی اپنی اونٹنی کے اپنے پیچھے بٹھا لیے اور مکے کو روانہ ہو گئے۔ جب مکے کو داخل ہوئے تو آپ کے چہرے پر یتیمی کے آثار موجود تھے، ہر کوئی دیکھ کر پہچان لیتا تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ آپ کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور کچھ حالت اچھی نہیں تھی۔ مکے کے اندر جب داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ پیچھے بیٹھا ہوا بچہ کون ہے؟ تو مطلب نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے۔ وہ زمانہ غلاموں کا زمانہ تھا، تو لوگوں نے آپ کو یعنی شیبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کو شیبہ کہنے کے بجائے عبد المطلب سے مشہور کر دیا، یعنی مطلب کا غلام ہے عبد المطلب کا معنی، تو اس سے آپ مشہور ہو گئے۔ اسی لیے آپ کے دادا جان کا نام ہمارے بچوں کو جب مکتب میں پڑھاتے ہیں، ہم لوگ جب مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، جتنے لوگ مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں ان سب کو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے نبی کے خاندان، ہمارے نبی کے باپ، ہمارے نبی کی ماں، ہمارے نبی کے دادا، ہمارے نبی کی جتنی ہسٹری ہے وہ بچوں کو سمجھا دیا جائے، بچوں کو یاد کروا دیا جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے دادا کا نام اصل میں، پردادا کا نام بھی ہاشم نہیں تھا، ان کا نام تھا عمر، اور ہاشم اس لیے مشہور ہو گیا پردادا کا نام اس لیے کہ وہ روٹیاں چور چور کر لوگوں کو کھلاتے تھے، بڑے فیاض تھے۔ اور آپ کے دادا جو ان کا نام عبد المطلب اصل نام نہیں تھا، بلکہ اصل نام تھا شیبہ، اور آپ کا نام اس لیے عبد المطلب رکھ دیا گیا جب آپ کے چچا مدینہ منورہ سے لے کر آئے تو آپ کے کپڑے گپڑے پرانے تھے، آپ کی حالت صحیح نہیں تھی، آپ کے چہرے سے یتیمی کے آثار نظر آ رہے تھے، تو مکے کے لوگوں نے مطلب آپ کے چچا کو پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، تو آپ نے شرم کے مارے عبد المطلب کہہ دیا، یعنی میرا یہ غلام بچہ ہے۔ تو یہ اس بات سے، اس نام سے حضرت عبد المطلب مشہور ہو گئے۔ معزز خواتین، عبد المطلب اپنے باپ سے بھی زیادہ، یعنی ہاشم ان کے باپ، ان سے بھی زیادہ بڑے سخی تھے، بڑی سخاوت کرنے والے تھے، اور مکے کے اندر لوگوں کی خدمت کرنا، مسافروں کی خدمت کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، بلکہ پورے وقت گزرتے گزرتے سارے مکے والوں نے حضرت عبد المطلب کو مکے کا سردار بنا دیا، اتنے بڑے فیاض۔ تو عبد المطلب کے پیشانی مبارک پر بھی نور نبوت چمک رہا تھا۔ معزز خواتین، حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت حضرت عبد المطلب نے دیکھا، اور حضرت عبد المطلب 8 سال تک زندہ رہے آپ کے بچپن میں، بڑے نیک سیرت۔ حضرت عبد المطلب کے سلسلے میں سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے، آپ بچپن ہی سے شراب سے نفرت تھی آپ کو، اور اسی طریقے سے بتوں کی پوجا کرنے سے نفرت تھی آپ کو، اور زنا سے نفرت تھی، لڑکیوں کو دفن کرنے سے منع کرتے تھے، ظلم کرنے سے منع کرتے تھے، بڑے شریف انسان تھے، بڑے اچھے اخلاق کے انسان تھے۔ تو معزز خواتین، اس کے بعد حضرت عبد المطلب کا نکاح ہوا۔ عبد المطلب جیسے ہی مکے کے سردار بن گئے تو کعبۃ اللہ کے پاس قریب میں جو کنواں ہے، زمزم کا کنواں، جب عبد المطلب کی سرداری آئی تو وہ جو کنواں تھا زمزم کا کنواں، اس سلسلے میں آپ ایک واقعہ سن لیں، اس کے بعد آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو فلاں جگہ جا کر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل دودھ پیتے بچے کو لے کر گئے اللہ کے حکم سے، جہاں پر آج کعبۃ اللہ موجود ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے۔ اما ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جتنا کھانا تھا، کھجوروں کا توشہ تھا، سب کے سب ختم ہو چکا، اور یہاں تک کہ دودھ بھی ختم ہو گیا بچے کا۔ اب بچہ بھوک کے مارے چلانے لگا، رونے لگا، تو اما ہاجرہ نے وہی صفا مروہ کی سعی، کبھی وہ پہاڑ پر چلی گئی، کبھی یہ پہاڑ پر چلی گئی، اور دیکھتی رہی کہ کوئی ہے جو اس وقت ہمیں پانی پلائے، کوئی ہے بچے کے حلق کو سکھائے، کوئی نظر نہیں آیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اپنے فضل سے زمزم کا کنواں جاری فرما دیا، اور وہاں سے زمزم کا پانی ابلنے لگا۔ تو اس وقت اما ہاجرہ نے بیٹے کو پلایا، خود بھی پیا۔ پھر وہاں پانی ایک اشتاق تھا۔ وہ زمانے کے اندر یمن میں ایک قبیلہ تھا بنو جرہم۔ جب یمن کے اندر خاک پڑا، وہ لوگ پانی کی تلاش میں، سارا قبیلہ وہاں سے نکل کر تلاش کرتا ہوا پہنچتے کعبۃ اللہ کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پانی موجود ہے۔ جیسے ہی وہ لوگوں نے پانی کو دیکھا تو فوراً وہاں پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیے، وہاں پر آباد ہو گئے۔ قبیلے بنو جرہم کی وجہ سے وہاں مکۃ المکرمہ اللہ نے ان سے آباد کیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے، قبیلے بنو جرہم کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے ان کا نکاح ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام 130 سال کی عمر میں وفات پائے، تو وہاں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ہاتھ میں تھا سارا مکہ، سارا کنواں۔ لیکن بعد میں جانے کے بعد بنو جرہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جنگ کر کے سارے مکے پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہاں پر حکومت کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو، ان کے خاندان والوں کو پریشان کرنے لگے، ظلم کرنے لگے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان والے مکۃ المکرمہ سے نکل کر کسی اور جگہ جا کر آباد ہو گئے۔ اب یہاں بنو جرہم کے لوگ وہاں مکۃ المکرمہ کے پاس تھے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ اپنے ہی قبیلے پر، بنو جرہم کے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیے، کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیے، کعبۃ اللہ کی بے ادبی کرنا شروع کر دیے۔ تو عرب کے لوگ کھڑے ہو گئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ عرب کے لوگ بنو جرہم کو نکالنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ تو اس وقت بنو جرہم کے لوگوں نے کیا کیا، کعبۃ اللہ کے اندر جتنی چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ ساری چیزوں کو نکال کر انہوں نے زمزم کے کنویں میں ڈال کر زمزم کے کنویں کو بند کر دیا۔ پانی کی تلاش میں آئے تھے یہ لوگ، ان کے ملک کے اندر پانی نہیں تھا، خاک پڑا ہوا تھا۔ زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے برکت سے اللہ نے نکالا۔ تو وہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا، پڑاؤ ڈالا۔ اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے ان کا قبیلہ وہاں پر آباد ہو گیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کے خاندان کو ختم کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، یہاں تک کہ ان کے خاندان والے وہاں سے نکل کر دوسرے جگہ بھی چلے گئے۔ اب یہ لوگ وہاں قبضہ کر کے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیے اور اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیے۔ تو پھر عرب کے لوگ کھڑے ہو گئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، جس پانی کی وجہ سے یہ لوگ یہاں ٹھہرے تھے، اس پانی کے کنویں کو بند کر کے نکل گئے۔ تو معزز خواتین، اس کے بعد یہ حضرت عبد المطلب کے زمانے تک
تقریباً سمجھو کہ 1500 سال کا زمانہ زمزم کا کنواں بند رہا۔ حضرت عبد المطلب جیسے ہی مکے کی سرداری آپ کو مل گئی، لوگوں نے آپ کو سردار بنا دیا، ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس جو حتیم ہے وہاں پر سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ وہاں پر حضرت حاجرہ کی بھی قبر ہے، وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی وہیں پر قبر ہے۔ تو وہاں پر ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا جان ہیں، آپ سو رہے تھے، خواب میں کسی کہنے والوں نے کہا احفر البرہ، برہ کو کھودو۔ تو آپ صبح اٹھے اور خواب کے بارے میں سوچا کہ رات میں کوئی کہہ رہا تھا احفر البرہ، پھر دوسرے رات کو سوئے تو ایک کہنے والے نے آ کر کہا احفر الطیبہ، طیبہ کو کھودو۔ پھر صبح اٹھے، پھر وہ خواب کے بارے میں سوچے، پھر خاموش ہو گئے۔ تیسرے دن انہوں نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے احفر الزمزم، زمزم کو کھودا کرو۔ تو حضرت عبد المطلب نے خواب میں پوچھا وما زمزم، زمزم کیا چیز ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت ہے، یہاں پر یہ پانی موجود ہے، یا یہاں پر یہ کنواں موجود ہے، آپ اس کو کھودو۔ تو حضرت عبد المطلب صبح اٹھے، سارے قریش مکہ کو جمع کیے اور اپنے 3 دن کے مسلسل خواب کا تذکرہ سارے قریش مکہ کے سامنے کیا کہ میں نے 3 دن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ احفر البرہ کہا، احفر التوبہ کہا، طیبہ کہا، اور تیسرے دن نے کسی کہنے والے نے کہا کہ احفر الزمزم، اور اس نے نشان بھی بتائے کہ یہاں پر کھودنا ہے، آپ میرا ساتھ دیں۔ سارے قریش مکہ ڈرائے کہ دیکھو یہ سرزمین، یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے، آپ ایسا کام مت کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دینے والے نہیں۔ تو حضرت عبد المطلب غصہ ہو گئے اور کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام حارث ہے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کنویں کو کھودوں گا۔ تو چنانچہ پھوڑا اور کدال لے کر نکلے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ اس جگہ کئی 1000 سال کے بعد بنو جرہم نے اس میں بہت ساری چیزوں کو ڈال کر ڈھانپ کر چلے گئے تھے، باپ بیٹے دونوں مل کر اس کنویں کو کھودنا شروع کیے، کھودتے رہے، بیٹا اور باپ، ایک بیٹا حارث تھا، حارث کے ساتھ عبد المطلب اس کنویں کو کھودنا شروع کیے، کھودتے 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 ایک من باہر آ گیا۔ تو اس وقت عبد المطلب نے، آپ کے دادا جان نے ایک منت مانگی۔ کیا منت تھی؟ اگر اللہ تبارک و تعالی کنویں کا پانی نکال دے، یعنی زمزم کا پانی نکال دے، اور اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے، تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ یہ منت مانگی تھی، اگر اللہ کنویں کا پانی نکال دے اور مجھے اللہ 10 بیٹے عطا فرما دے تو ایک بیٹے کو میں اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، پانی کو اللہ نے نکال دیا۔ دونوں باپ بیٹے مسلسل 3 دن محنت کر کے اس کنویں کو کھود ڈالے اور زمزم کا پانی آنکھوں کے سامنے نظر آیا۔ تو اس پر عبد المطلب نے کیا کیا؟ اس پانی کو نکال کر کچھ حوض تیار کیے، کنویں میں سے پانی نکال کر اس حوض میں ڈالتے اور اس حوض سے لوگوں کو پانی پلاتے۔ اب رہتے نہیں، آج کے زمانے میں کوئی آدمی اچھا کام کرے، اس اچھے کام کرنے والے آدمی کا ساتھ دیے بغیر ٹانگ پکڑ کر کھینچنے والے آج بھی لوگ موجود ہیں۔ مردوں کے اندر بھی یہ صفات ہیں، عورتوں کے اندر بھی یہ صفات ہے، یہ گندی عادتیں موجود ہیں۔ کوئی آدمی، کوئی مرد کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اسے اچھا کام کرنے کے لیے ساتھ دینے کے بجائے اس کے کام کو کیسے بگاڑا جائے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے اندر بھی یہی خصلت ہے کہ اگر کوئی عورت اچھا کام کر رہی ہے،
تو دوسری عورتیں اس کام کو بگاڑنے کے لیے تدبیریں اور پلانیں کرتے. حضرت عبد المطلب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آپ لوگوں کے بڑے خیر خواہ تھے, آپ کے پاس انسانیت زیادہ تھی, آپ کنواں زمزم کا کنواں آپ کو نظر آیا تو آپ نے کچھ حوض تیار کیے, اس حوض کے اندر کنویں سے پانی نکال کر ڈالتے اور لوگوں کو پلاتے تھے. اور آپ سے جلنے والے ایک مرتبہ کیا کیے, کبھی کوئی وہاں آ کر گندگی کر دیتا, کوئی پیشاب پاخانہ کر دیتا, آپ اسے بڑے پریشان تھے کہ بھئی یہ پانی کے پاس یہ پاک پوتر پانی ہے, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت کا پانی ہے, یہاں پر لوگ اس طرح کی شرارت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ کے پاس سو رہے تھے تو کوئی کہنے والے نے کہا کہ آپ اللہ کے سامنے یہ دعا کرو کہ یا اللہ میں اس پانی کو یعنی زمزم کے پانی کو صرف پینے کی اجازت دیتا ہوں, غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. لوگ حوض میں آ کر تیرتے تھے, غسل کرتے تھے, گندگیاں کرتے تھے. تو چنانچہ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میں اس پانی کو صرف پینے کی اجازت دیتا ہوں, نہانے کی اور دوسرے کاموں کی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو اس کے بعد جو کوئی آدمی اس طرح نہانے کے لیے آتا یا کسی اور کام کرنے کے لیے آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کے اندر بیماری پیدا کر دیتا. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے, لیکن آپ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ کنواں کھودے, زمزم کا کنواں کھودے, جس کو قبیلے بنو جرہم نے بند کر کے چلے گئے. تو آپ نے اللہ سے یہ دعا کی جو بھی اس پانی کو غلط طریقے سے استعمال کرتا وہ یا تو بیمار ہو جاتا یا تو کسی اور مرض میں مبتلا ہو جاتا. لیکن اس پاک پانی کے سلسلے میں ہزاروں سال کا پانی آج بھی موجود ہے. آج کی سعودیہ کی حکومت کتنا کمجوس ہو چکی ہے. پہلے لوگوں کو بھر بھر کر دیتے تھے پانی, بھر بھر کر لاکھوں لوگ لے کے جاتے تھے, لیکن کبھی اس پانی میں کمی نہیں آئی. آج پتہ نہیں اس سعودیہ حکومت کو کیا ہو چکا ہے کہ آج حاجی لوگوں کو, عمرہ کرنے والے لوگوں کو وہ زمزم کا پانی لینے سے پابندی لگا دیے ہے کہ کوئی آدمی اتنی لمٹ تک ہی زمزم کا پانی لے کر جا سکتا ہے. اس طرح کی پابندیاں انہوں نے لگا دی, جبکہ ساری دنیا کے لوگ اگر زمزم کا پانی استعمال کریں گے تو تب بھی اس کنویں سے پانی ختم ہونے والا نہیں ہے. زمزم کا پانی بیماریوں کے لیے شفا ہے. زمزم کا پانی, بھوک جس آدمی کو لگتی ہے اگر وہ زمزم کا پانی پی لیتا ہے اس کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے. بہت سارے زمزم کے پانی کے فائدے ہیں اور بڑی برکت والا پانی ہے. تو بہرحال حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانگی تھی کنواں کھودتے وقت کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو ایک بیٹے کو میں زمزم کے کنویں کے پانی کی وجہ سے میں اللہ کے نام پر قربان کروں گا. اگر اللہ نے زمزم کا پانی نکلوا دیا, اللہ نے زمزم کا پانی بھی نکلوا دیا, اس کے بعد آپ کو 10 بیٹے پیدا ہوئے. سب سے آخری بیٹے حضرت عبداللہ جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان. تو اب پانی نکل گیا, سب کچھ ہو گیا. عبد المطلب اپنی مانی ہوئی منت کو بھول بھی گئے. دیکھو منت وہ زمانے میں ایسے کرتے تھے, بچے کو ذبح کرنے کی منت. آج کل کی منتیں کیسے بولے تو بچہ پیدا ہوا تو نمن پلی کے کٹے میں بال مڑاتی رہے, کیا ترپتی کیا تو بھی وہ. معزز خواتین, یہ کوئی منت رہی ہے؟ غیر مسلم بھائی وہ ان کے مذہب کے اعتبار سے وہ ترپتی میں جا کر گنڈو کرتے ہیں, بال دیتے ہیں. تو اگر آپ کے یہاں اللہ نے اولاد دی ہے, آپ کیسی منت مانگ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے اولاد دی تو میں اپنے بچے کا بال نمن پلی کے کٹے میں جا کر مڈاؤں گی. ایسی کوئی منت کی جا سکتی ہے؟ معزز خواتین, ایسی منتیں کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ ایسی منتیں کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے, شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے. اس لیے کہ منت صرف اللہ سے کی جاتی ہے. آپ کٹوں کے سامنے جا کے, کسی جھاڑوں کے سامنے جا کے, پتھروں کے سامنے جا کے ایسی غلط منتیں کرنا کہ میرا بچہ پیدا ہوا تو بال دوں گی, میرا بچہ پیدا ہوا تو اس کا یہ دوں, یہ سب غلط باتیں. ایسا کرنے والا اللہ کی نگاہ میں بڑا مجرم بن جاتا ہے. اس لیے اگر کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دی, اگر وہ منت مانگنا چاہتی ہے
جائز منتیں مانگے. اگر اللہ نے مجھے اولاد دی تو میں فلاں مدرسے کو اتنا پیسہ دوں گی. اگر اللہ نے مجھے اولاد دی میں ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤں گی, عالم دین بناؤں گی. اگر اللہ نے مجھے اولاد دی تو میں اتنے روزے رکھوں گی, اتنا پیسہ اللہ کے راہ میں صدقہ کروں گی, اور اتنے رکعت نماز پڑھوں گی, اتنے روزے رکھوں گی. یہ سب جائز منتیں ہیں. ایسی منتیں کرنے کے بجائے آج کل کی عورتیں, آج کل کے لوگ ایسی ناجائز اور غلط منتیں کر رہے ہیں. منتیں کر کے اللہ کی ناراضگی کو, اللہ کے غضب کو مول رہے ہیں. معزز خواتین, اللہ کے واسطے توبہ کریں. ایسے شرکیہ کاموں سے اللہ کے سامنے توبہ کریں. اولاد کون دے رہا ہے؟ کوئی کٹے والے نہیں دے رہے ہیں, کوئی خبر والے نہیں دے رہے ہیں, کوئی جھاڑ والے نہیں دے رہے ہیں. اولاد دینے والا وہ اللہ ہے جس نے ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے, جس نے تمنا ہمنا سب کو پیدا کیا, جس نے تمہیں بھی روزی دے رہا ہے. ساری کائنات کے مخلوقات کی روزی دینے والا وہی اللہ ہے. تو کیا ہم اس اللہ کے سامنے منت مانگنے کے بجائے کسی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جا کر ہم منتیں مانگے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کسی غیر اللہ سے منت نہیں مانگی, بلکہ اللہ سے منت مانگی کہ اللہ آپ نے زمزم کا پانی مجھ سے نکلوا دیا اور مجھے آپ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے تو میں ایک بیٹا آپ کے نام پر ذبح کر دوں گا. اللہ نے پورا کام کر دیا. اور عبد المطلب جو آپ کے دادا جان تھے, جو منت مانگے تھے اس کو بھول چکے تھے. ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس سو رہے تھے تو ایک کہنے والے نے خواب میں آ کر کہا, یا عبد المطلب اوفی بنظرک, اے عبد المطلب آپ اپنے منت کو پورا کرو. کیا منت مانگے تھے آپ؟ ایک دن خواب پڑا تو رات ہوئی, صبح میں اپنی منت کو یاد کر لیے کہ ہاں میں نے زمزم کا کنواں کھودتے وقت میں نے یہ منت مانگی تھی کہ 10 بیٹے اللہ نے مجھے عطا فرما دیے اور یہ زمزم کا پانی نکل آیا تو میں ایک بیٹے کو ذبح کروں گا. اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا, اپنی بیٹیوں کو جمع کیا اور اپنی منت کا تذکرہ ان کے سامنے کیا. تو سارے گھر والے کہنے لگے کہ آپ اپنی منت کو پورا کریں. اب کون سے بیٹے کو ذبح کریں گے؟ ایک بیٹے کو ذبح کرنے کا منت مانگی تھی حضرت عبد المطلب نے. کون سے بیٹے کو ذبح کرنا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب کے آس پاس میں بیٹھنے والے جتنے بیٹے تھے بیٹیاں تھے مشورہ دیا کہ آپ قرعہ ڈالیں. 10 بیٹوں کا قرعہ, 10 بیٹوں کا نام لکھ کر قرعہ ڈالے. قرعہ ڈالنے کے بعد جب ایک چٹھی اس کے اندر سے اٹھائی گئی تو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا. آپ کے آخری بیٹے تھے, عبد المطلب کے آخری بیٹے, اور عبد المطلب عبداللہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے, بے انتہا محبت تھی. لیکن قرعہ ان کے نام پر آیا تو فوراً اپنی منت کو پوری کرنے کے لیے چھری کو ہاتھ میں لیا, عبداللہ کا ہاتھ پکڑا, اور جہاں پر قریش مکہ اپنے جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے, جسے مذبح خانہ کہتے ہیں, وہاں پر لے کر جانے لگے. تو آپ کی بہنیں, حضرت عبداللہ کی بہنیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں جیسے ہی بھائی کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگے, اس بھائی سے سب لوگ محبت کرتے تھے. ان کے پیشانی مبارک پر بھی نور نبوت چمک رہا تھا, بڑے خوبصورت تھے. تو حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر مذبح خانے کی طرف لے کر جانے لگے تو ساری بہنیں رونی لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان آپ اس کو چھوڑ دیجئے. آپ ایسا کریں کہ ایک چٹھی میں عبداللہ کا نام لکھیں اور 10 اونٹ ایک چٹھی میں نام لکھیں, 10 اونٹوں کا. اب قرعہ اٹھائیں, اگر اونٹوں کا نام آیا تو اونٹوں کو آپ عبداللہ کے بدلے ذبح کر دیں. اس زمانے کے اندر ایک آدمی کی جان کی قیمت, جسے دیت کہتے ہیں, کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے, قتل کرنے کے 2 سزائیں. اگر جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے رشتہ دار
جان کے بدلے میں جان بولے تو جان کاٹ دیں گے. اگر اس کے رشتہ دار جان کے بدلے میں جان نہیں بلکہ ہمیں اتنا پیسہ دے دو تو ہم معاف کر دیں گے, تو اسے کہتے ہیں دیت. تو ایک آدمی کی دیت خون بہا 10 اونٹ تھی اس زمانے کے اندر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں حضرت عبداللہ کی بہنیں نے یہی اپنے باپ سے کہا کہ ایک انسان کے جان کی قیمت 10 اونٹ ہے, لہٰذا آپ 10 اونٹ کا نام ایک چٹھیوں میں لکھو اور عبداللہ کا نام ایک چٹھی میں لکھو, قرآن ڈالو, اونٹوں کا نام آیا تو 10 اونٹوں کو اس کے بدلے میں عبداللہ کے بدلے میں ذبح کرو. تو چنانچہ ایک انسان کے جان کی قیمت 10 اونٹ سے لگا کر حضرت عبداللہ نے 10 اونٹوں کا نام لکھا اور عبداللہ کا نام لکھ کر قرآن ڈالا, تو اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا. پھر دوسری مرتبہ پھر 10 اونٹ اور اضافہ کرے, 20 اونٹ پر اور عبداللہ کے نام پر پھر قرآن ڈالا گیا, پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا. پھر ایک 10 اونٹ اور اضافہ کرے, پھر عبداللہ کا نام اس میں لکھ کر ڈالے, تب بھی عبداللہ کا نام نکلا. ایسے کرتے کرتے 100 اونٹ ہو گئے. 100 اونٹ کا نام لکھ کے اور عبداللہ کا نام لکھ کر قرآن ڈالے تو اس وقت اونٹ کا نام نکلا. تو ایک آدمی کے خون کی قیمت, خون بہا 100 اونٹ ہیں. اس کے بعد عبد المطلب نے, معزز خواتین میں آپ کو ایک مسئلہ یہاں پر یہ سمجھانا چاہتا ہوں. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط بدعت ایجاد ہو چکی ہے. کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے گھر کے اندر اور وہ ہاسپٹلوں کا چکر لگا کر موت کے منہ میں جا کر واپس آتا ہے, اور اس کے جینے کی کوئی گارنٹی نہیں تھی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا بھی دے دیتے ہیں. جب یہ گھر کو واپس آتا ہے تو وہ گھر والے کیا کرتے ہیں, جان کے بدلے میں جان بول کر ایک بکرا لیتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں. شریعت کے اعتبار سے کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے کس مفتی کو سوال کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی موت کے منہ میں جا کر آئے, بیماری سے شفا ہو کر آ جائے, اس کے جان کے بدلے میں جان بکرا صدقہ دے دے؟ کس عالم سے آپ نے پوچھ لیا؟ اگر نہیں پوچھا ہے, یہ پرانے لوگوں کے رویوں سے کر رہے ہیں, پرانے بوڑھے لوگوں سے یہ رواج چلتا ہوا آ رہا ہے, تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں, آپ ایک بدعت کا کام کر رہے ہیں. شریعت کے اندر ایک جان کی قیمت 100 اونٹ ہے. اس میں بھی اگر بہت سارے لوگ کیا کرتے بولے تو ہم نہ چھپن کرتی, حضرت صدقے کا بکرا دے رہے, ہمیں کھا سکتی کیا؟ یہ سوال نہیں ہوتا کہ صدقے کا بکرا دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, جان کے بدلے میں جان کا بکرا دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, یہ سوال نہیں ہوتا. بلکہ یہ سوال ہوتا کہ وہ کاٹتے ہیں, ہمیں کھا سکتی کیا؟ جس چیز کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے, اس چیز کے کھانے نہ کھانے کا سوال تو دور کی بات, اس چیز کے کرنے کی بھی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے. کھانے اور نہ کھانے کی الگ بات ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس لاکھوں روپے لٹانے سے پہلے ایک کام کر لیا کریں, 2 کام کر لیا کریں. ایک, جب کسی آدمی کو بیماری لاحق ہو گئی, کوئی آدمی بیمار پڑ جائے, تو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اس کی طرف سے صدقہ نکال دیا کریں. جان کے بدلے میں جان کا بکرا نہیں, یہ بدعت ہے. یہ ایک آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ ہے. اگر آپ جان کے بدلے میں جان دینا چاہتے ہیں 100 اونٹ ذبح کرو, لیکن صدقے کی کوئی حد نہیں ہے. آپ 1 روپیہ بھی صدقہ کرو ادا ہو جائے گا, 10 روپیہ بھی صدقہ کرو ادا ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی بیمار پڑ جائے تو 2 کام کر لیا کریں. ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ایک کام اس بیمار کی طرف سے صدقہ نکال لیا کرو, اس لیے کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں,
پتہ نہیں کہ آج کل کے ڈاکٹر کیسے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایسے لٹیرے ہیں آج کل کے ڈاکٹر کہ بس مریض کو کسٹمر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کون تو بھی آ گیا 100 رپورٹیں رکھ ڈال دیں, یہ کرا لے کا ہو, یہ کرا لے کا ہو, ڈرا دیں کہ تم نہ ایسا ہو جاتا, یہ کر لو نہیں تو ایسا ہو جاتا. ڈرا ڈرا کر انسان کی جان کو لے لیتے ہیں. علاج بعد میں کرتے, پہلے ڈراتے. تو اس لیے ہماری شریعت کا حکم یہ ہے ایسے ساری مصیبتوں کے سامنا کرنے سے پہلے اللہ کے نام پر مریض کی طرف سے, بیمار کی طرف سے صدقہ دے دیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹروں کے شر سے بھی حفاظت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹروں کے فتنے سے بھی حفاظت فرمائیں گے. اور جو بیماری آئی ہوئی ہے صدقے کی برکت سے ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو, مصیبتوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. دوسرا کام یہ کرے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھے, اللہ سے دعا کر کے جائے. ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرانا سنت ہے. اللہ سے دعا کر کے جائے کہ یا اللہ میرے گھر کے اندر فلاں آدمی بیمار پڑ چکا ہے, ہم اس وقت ہاسپٹل کو جا رہے ہیں, یا اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے. ڈاکٹر تو ایک سبب ہے, حقیقی شافی, حقیقی شفا دینے والا آپ ہی ہے. یا اللہ میرے آدمی کو شفا دے دے, میرے بھائی کو شفا دے دے, میری بیوی کو شفا دے دے, میرے شوہر کو شفا دے دے, میرے باپ کو شفا دے دے. دعا مانگ کر جائیں, نماز پڑھ کر جائیں, تو پھر اللہ کی مدد دیکھیے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ جو بھی انجیکشن آپ کو لگوائے گا, جو بھی ٹیبلٹ دے گا, اللہ اپنے فضل سے اسے شفا دے دے گی. کوئی نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا. لیکن کیا کریں مسلمان, اپنے اس عمل سے صدقہ نکالنے کا رواج ہی نہیں ہے. کب دیتی بولے تو صدقہ, جان نکلنے کا مومنٹ آیا بولے تو صدقے کا بکرا یاد آ جاتا. جان اچھی ہے, صحت اچھی ہے, تب کیوں صدقہ نہیں نکالتے؟ تو بہرحال اسی لیے کہتے ہیں کہ جان کے بدلے میں جان. یہ ایک بکرا ذبح کرنے سے ایک آدمی کی جان کی قیمت ایک بکرے کی جان نہیں ہے. ایک آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ ہے, جس کو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کے بجائے 100 اونٹوں کو ذبح کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بننے کے بعد بھی ایک آدمی کا خون بہا, ایک آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ لگائی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو یعنی ذبح ہونے سے بچا لیا. اس کے بدلے میں حضرت عبد المطلب نے صفا اور مروہ کے درمیان 100 اونٹیں اللہ کے نام پر ذبح کیے. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا. ایک اعرابی, ایک دیہاتی کھیڑے والا آدمی آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کر کے نہیں پکارا, یا رسول اللہ بول کے نہیں پکارا, بلکہ آپ کو ایک نام سے پکارا, یبن الذبیحین. یبن الذبیحین بولے تو 2 ذبح والے کا بیٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اس سے سن کر مسکرائے. مسکرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا. 2 ذبیحوں کا بیٹا سے کون مراد ہے؟ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. کیوں؟ آپ کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسماعیل کو ذبح کرو. ایک یہ ہوئے. دوسرے حضرت عبداللہ جو آپ کے باپ ہیں, آپ کے ابو ہیں, آپ کے ابا جان ہیں, ان کو بھی حضرت عبد المطلب نے منت مانگی تھی 10 بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے, ایک بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کروں گا. تو گویا آپ کے باپوں میں سے 2 باپ ذبح مذبح تک جا کر آئے, ذبح خانے تک جا کر آئے. حضرت اسماعیل کو کے گلے پر تو چھری چلا دیے گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دیا, اور حضرت عبداللہ کو تو ذبح خانے تک لے کر گئے. تو اس لیے دیہاتی آدمی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, عرض کرنے لگا کہ یبن الذبیحین, آپ 2 ذبیحوں والے کے بیٹے, تو آپ نے مسکرایا. آپ نے مسکرایا اس وقت. تو بہرحال معزز خواتین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب آپ سے
یعنی آپ کے باپ سے عبداللہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے. آپ کی ایک جان کے خاطر آپ نے 100 اونٹوں کو ذبح فرمایا اللہ کے نام پر. تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوگا میں اگلی اتوار آپ کے سامنے بتاؤں گا. اس لیے کہ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سلسلے میں، آپ کی سیرت کے سلسلے میں، کہ آپ دنیا میں کیسے آئے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے دادا کیسے تھے، آپ کے داداؤں کی کیا حالات تھے، یہ سب تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. اسی لیے میں آپ سے ہمیشہ یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ آتے ہوئے یہ اجتماع میں جتنی ہماری مسلمان بہنیں ہیں سب کو ساتھ لانے کی کوشش کریں، تاکہ اپنے نبی کی سیرت جس عورت کو معلوم ہو جائے گی اپنے نبی سے صحیح محبت کرنے والی بنے گی، اپنے نبی کے کردار کو اپنانے والی بنے گی، اپنے نبی کے طریقوں کو اپنانے والی بنے گی، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے والی بنے گی. تو انشاءاللہ اگلے اتوار آپ کے سامنے اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے بعد کیا حالات آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ حضرت عبداللہ کے کیا حالات ہوئے، آپ کا نکاح کہاں ہوا، آپ حضرت عبداللہ کے کب انتقال ہوئے، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ اگلے اتوار آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی برکت سے، آپ کے ذکر مبارک کی برکت سے ہماری زندگیوں کو بدل دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ ہم سب کو عطا فرمائے. آپ کا مقصد جو دنیا کے اندر آنا تھا وہ مقصد ہم سب کو اوڑھ کر چلنے والے بنا دے، آپ کی دین کی حفاظت کرنے والے بنا دے. تو معزز خواتین، نمازوں کی پابندی کیا کریں. ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، اور جو کوئی آدمی ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. لہٰذا کسی بھی حالت میں اللہ نے نماز کا موقع دیا ہے، نماز کے ایام میں نماز جان بوجھ کر مت چھوڑا کرے، اور اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ایک پارہ کم از کم تلاوت کا معمول بنا لیں، اور ذکر و اذکار روزانہ سارے گھر والے مل کر ذکر کی پابندی کریں، ذکر کی مجلسیں قائم کریں، سب مل کر تیسرا کلمہ، درود شریف، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کا ورد سب مل کر کیا کرے. اس کے بعد مختصر سی دعا کر لیا کرے. ذکر کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم اپنے گھروں کے اندر اس کو زندہ کریں. صحابیات کے واقعات اور اسی طرح بہت سارے فضائل صدقات کے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں. لہٰذا روزانہ ہم اپنے گھروں کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کریں گے تو ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہماری بچیوں کے اندر اور مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر دین پیدا ہوگا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ فضائل اعمال کی تعلیم ہر گھر کے اندر زندہ ہو جائے، ہر گھر والے اس تعلیم کو کرنے لگے. اور اسی طریقے سے اگلا اتوار آتے ہوئے اپنے پڑوس کی جتنی بہنیں ہیں اور اسی طرح رشتہ داروں میں جتنے ہیں سب کو ساتھ لانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.